پوری ہو جائے، لیکن بہتر ہے میری اولاد استعمال ہو، بہتر ہے میری زبان استعمال ہو، بہتر ہے میری جہانی استعمال ہو، بہتر ہے میری صلاحیت استعمال ہو۔ کتنا اچھا ہوگا کہ میری صلاحیت لگے، میری اولاد لگے، میری نسل لگے، میرا سینہ چلے، میری زبان لگے اور اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری پوری ہو۔ میرے دوستوں، میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ نے ایک کے ذریعے پوری کرائی ہے۔ میں نے بات چلائی تھی، قرآن 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 المنزل علی الرسول، حضور پر نازل ہوا۔ اس نازل کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر پر قرآن کیسے آتا تھا؟ اب توجہ رکھنا، میں علمی بات کو عوامی لہجے میں کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے۔ اس بات میں امام بخاری ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت اماں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس اللہ کا پیغام کیسے آتا ہے؟ قرآن آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ کلام الہی آپ وصول کیسے کرتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا 2 طریقے بتاتا ہوں عائشہ، یہ طریقے ذہن میں رکھ لے۔ اے اللہ کے نبی فرمائیے، فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے، یتمثل من الملک، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، فرشتہ آتا ہے انسانی لباس میں، فیکلمنی فحی ما یقول، وہ جو کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، وہی اللہ کی وحی ہے، وہی اللہ کا پیغام ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، وہ صورتحال بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی آسان ہوتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ عائشہ دوسرا طریقہ یہ ہے، احیانی یقینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی یوں لگتا ہے جیسے گھنٹی بج رہی ہو، گھنٹی کے بجنے کی آواز پر میرے اوپر اللہ تعالی وحی کو بھیجتے ہیں۔ فرشتہ نہیں ہوتا، صرف آوازیں ہوتی ہیں، لیکن جب آواز آتی ہے وہ اشدہ علیہ فیفهم عنی، وہ کیفیت سخت ہوتی ہے، کیفیت بڑی دلدوز ہوتی ہے، کیفیت ہولناک ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے، لیکن میں وحی کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ 2 طریقے ہیں، پہلا طریقہ مشکل ہے، دوسرا طریقہ آسان ہے۔ ملتان کے غیوروں، میرا سوال یہ ہے، پہلا طریقہ آسان کیوں ہے، دوسرا مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ نیچر ہے، اس کی وجہ فطرت ہے، اس کی وجہ انسانیت کی ترتیب ہے۔ کیونکہ جب بندہ موجود ہو، بندہ بندے سے بات کرے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کرے، تو اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی کیفیت نہیں بدلتی کہ بندہ بندے سے بات کر رہا ہے۔ لیکن جس وقت بندہ نہ ہو، آواز آئے، بندہ نہ ہو، آواز پہنچے، بندہ ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، اس وقت پریشانی بن جاتی ہے۔ حضور پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس فرشتہ آتا تھا تو بندے کی شکل میں آتا، ہم باہم گفتگو کرتے، بات سمجھ آ جاتی۔ لیکن جس وقت فرشتہ نہیں آتا، صرف آواز آتی تھی، تو فطرت کی وجہ سے پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ میری بات کا مطلب پیغمبر نے اس طرح قربانی دی اور وحی کو وصول کیا، ہم تک پہنچا۔ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، مناظر اسلام مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔ اب توجہ رکھنا، میں اس پر ایک بات مزید بھی سمجھاتا ہوں کہ کبھی آواز آتی، سوال اٹھتا ہے، گھنٹی بجانا تو حرام ہے، گھنٹی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے الجرس مزامیر الشیاطین، جو گھنٹی ہے وہ شیطان کا آلہ ہے۔ پھر اللہ کا کلام شیطان کے آلات پہ کیوں آتا تھا؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جواب نہیں دے رہے۔ سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا؟ کیوں اللہ کی آواز، اللہ کی بات، اللہ کا کلام شیطان کے آلات کی ترتیب پر وجہ؟ آؤ میں شرائع حدیث کی بات کو
عوامی لہجے میں سمجھانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت گھنٹی بجنے کی بات ہوئی تو تم نے سمجھا نہیں اس بات کا مطلب کیا ہے، تشبیہ کے اصول کیا ہے، مشبہ مشبہ الیہ کا اصول کیا ہے، مشبہ مشبہ بہ کی بات کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمجھو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میرے پاس گھنٹی نہیں، گھنٹی کی طرح آواز آتی، کہتے گھنٹی اور ہے، گھنٹی کی طرح اور ہے۔ میں کہوں یہ بزرگ میرے ابا کی طرح ہے تو ابا اور ہے، ابا کی طرح اور ہے۔ جو ابا ہے اس سے اماں کا پردہ نہیں ہے، لیکن جو ابا کی طرح ہے اس سے شرعی پردہ ہے۔ جو ابا کی طرح ہے اس سے بہن کا پردہ ہے، جو ابا کی طرح ہے اس سے غیر محرم کا پردہ ہے۔ پتہ چلا ابا اور ہے، ابا کی طرح اور ہے۔ فرمایا اسی طرح گھنٹی اور ہے، گھنٹی کی طرح اور ہے، دونوں کے اصول میں فرق ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، عجیب ہو گیا میں سمجھانے لگا ہوں، وہ یہ ہے آج کہا جائے گا زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، میرا بیٹا زید شیر کی طرح ہے، تو میں پوچھنے لگا ہوں کوئی جو شیر ہوتا ہے وہ تو درندہ ہے، جو شیر ہوتا ہے اسے تو ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی، جو شیر ہوتا ہے وہ تو حرام کھاتا ہے، کوئی جو شیر ہوتا ہے اس کی تو دم ہوتی ہے، جو شیر ہوتا ہے اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں۔ تو پھر جو زید اسد کی طرح شیر کی طرح ہے، کیا زید کے بھی 4 پاؤں ہیں؟ کیا زید کی بھی دم ہے؟ کیا زید کو بھی ماں بہن کی تمیز نہیں ہے؟ کیا زید بھی حرام کھاتا ہے؟ کہتے جی نہیں، تشبیہ بالشجاع، یہ صرف بہادری میں تشبیہ ہے کہ جیسے شیر بہادر ویسے زید بہادر، جیسے شیر نڈر ویسے زید نڈر، جیسے شیر دلیر ویسے زید دلیر، جیسے شیر با ہمت ویسے زید با ہمت، جیسے شیر کو کوئی بزدلی نہیں ہے ویسے زید کو کوئی بزدلی نہیں ہے۔ میں نے کہا فیصلہ ہو گیا، احیاناً یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، میرے پاس ایسے آتی تھی بھائی جیسے گھنٹی کی طرح، گھنٹی اور ہے اس کی طرح اور۔ آئیے پیغمبر علیہ السلام گھنٹی بجنے کی طرح بھائی وصول کرتے، اس کی مثال سمجھانے لگا ہوں۔ توجہ، آپ کے اور ہمارے جیب میں موبائل موجود ہے، میں موبائل کی مثال دینے لگا ہوں۔ اس موبائل میں میں مثال دینے لگا ہوں، بھائی ابو ہریرہ یا مولانا کو میسج آتا ہے، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب آپ کہاں پہنچے؟ یہ مجھے انہوں نے سوال لکھ کے دیا، میں نے کہا جی میں ملتان کے قریب ہوں، جواب دیا سنیں، لیکن جس وقت انہوں نے میسج کیا ان کا لکھا ہوا میسج جب مجھ تک پہنچا تو اس وقت الفاظ نہیں تھے، گھنٹی تھی، ٹک ٹک کی آواز تھی۔ تو یہ جو گھنٹی تھی یہ مجھے متوجہ کر رہی تھی، میں نے کھول کے دیکھا اندر لکھا ہوا میسج آیا، آؤ حدیث کو سمجھو، یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی طرح متوجہ کیا جاتا، حضور اس کو سنتے بعد میں قرآن کی آیات